الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اچھا، غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں، نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا، نہ جینز کا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نا جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس بیج کے اندر جو زندگی ہے، پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ ساری جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے۔ پوچھیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے، لیکن سب سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر، سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے، اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے، گرے نہ۔ اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں، اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے۔ اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم۔ یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہے، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں۔ سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں سپریم بینگ یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے۔ وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ اگلی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے، یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے۔
تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی، اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں، جس طرح کرسچنز آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پریئر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح، جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا، قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں، ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں، چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں. پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں. اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. کیا بات ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈھیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈھیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈھیلی کرے گا. تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو. لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر لگاتے ہیں. یہ کچھ اور کتنے لوگ ہیں. ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں، کئی سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے. کہتے ہیں میں نے جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں رک گیا. میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن میں نے طے کیا کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے. اور جو میں نے اپنا کوئی میں نے سورس آف انکم مینیج کیا، میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں. یہاں آپ دیکھ لیں علماء کتنی لگژریس لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور نام لیتے ہیں جو بیت المال سے تو خلفۂ راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا. خلفۂ راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑیاں خریدیں اور 4 پیچھے وہ باڈی گارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں 2 کلو چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں. سر خلفۂ راشدین تو سوکھی کھانے والے تھے. ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفۂ راشدین کا لگا ہوا تھا. ہم نہیں کہتے امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے. دوویں جانے مٹھے باہو نہ، آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا. سبسسٹنس لیول پہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی اسے کنڈم نہیں کرتے. میں جو مولویوں کے چندے اور قربانی کے کھالوں کی مخالفت کرتا ہوں نا، اس سے مراد کبھی بھی میرا یہ نہیں ہے. میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کی جو فائنانس ہے وہ باقی مسلمانوں کا کام ارینج کریں. میں اختلاف یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ جدادیں جو بنا رہے ہیں اور جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں. اسلام آباد میں ہزاروں امام مسجد آپ کو ایسے مل جائیں گے، چلیں ہزاروں میں ایگزیجریشن ہو جائے گی، سینکڑوں، کہ جو سائیکل پہ آئے تھے آج انہوں نے ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھے ہوئے. ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک مسجد پہ وہ قبضہ کرتے ہیں. آپ اسلام آباد میں تو یہ حالت ہے نا، ابھی اجاڑ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے، سی ڈی اے سے لوکیٹ کراتے ہیں کدھر مسجد بننی ہے، وہاں جا کے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو. ہمیں بھی ترس آ رہا ہوتا ہے یار کتنی مشکل ہے. اور نہ پائی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کرتی. اجاڑ میں جا کے ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا ہے، پرانے سے لوٹے، ایک باتھ روم، وہ بھی ٹین کا بنا ہوا. لیکن سر 5-6 سال جب گزرتے ہیں، وہاں پہ ایک عالی شان مسجد ہوتی ہے اور ایک بہت بہترین قسم کی رہائش ہوتی ہے
جو اگر اسلام آباد میں آپ کو لینی پڑ جائے تو 40-50 ہزار روپیہ اس رہائش کا کرایہ ہوگا، وہ اس مولوی صاحب کی فری ہوتی ہے، اور ایون اس کے اندر جو بل آ رہے ہیں وہ بھی مسجد انتظامیہ دے رہی ہوتی ہے۔ لاکھ روپے کا ایک ایوریج پیکج وہ لے رہا ہوتا ہے، تنخواہ جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا چونگا۔ اور اس کے علاوہ جو جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ ویسے مٹھی میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہ علادہ سے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں، پھر آپ نام لیں خلفائے راشدین کا، لیکن اچھا آپ کو واقعات تو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے پوچھ دیا جی وہ کرتا کیسے سلوایا آپ نے، تو یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں اسی سے وہاں کھڑے ہو کے نا سر آپ نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، تو اس کے وہ دہشت گرد قسم کے مریدین آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سیدنا عمر سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، تو پھر ہمیں واقعات کیوں سناتے ہیں آپ اگر خود آپ عمل نہیں کرتے؟ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور تیرا مال تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پھر پکی یاری لگانی چاہیے۔ اللہ، نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، نبی الاسلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے، آپ کی فقر کی زندگی تھی، اور یہ فقر ایڈاپٹڈ تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی، لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس، اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل رزق تھا۔ میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا، دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ اور اس میں مجھے بتائیں حضور کی بیویاں حضور سے شکایت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ لیکن جب شکایت کی سورۃ العذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہاں تک کہا کہ نبی ان کو کہو کہ میں تمہیں مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اور حضور آئے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرنا کر لو، اللہ نے تو مجھے کہہ دیا اگر تم اس طرح ہی فقر کی زندگی گزارنا چاہتی ہو میرے ساتھ تو ادروائز میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں مال دے۔ انہوں نے کہا میں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ وہ قرآن میں یہ آیا تھا اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ تو آپ کی بیویاں اگر آپ کے ساتھ غصہ کھائیں نا تو صبر کیا کریں۔ نبی کی بیویاں، نبی کی تربیت یافتہ بیویاں، ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہماری بیویاں تو پھر ان سے بہت دور ہیں۔ یہ فقر کی زندگی نبی علیہ السلام کی اسی لیے اڈاپٹڈ تھی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہے نا کہ یار استری، گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری۔ اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا۔ تو یہ ہے یقین، آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے، ایمان والا معاملہ۔ اچھا قادیانی اس کے اندر بھی
جو ہے وہ 2 نمبری کرتے ہیں. وہ بالآخرۃ هم یوقنون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہو. حالانکہ وہ قرآن کے اسلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. ویسے کوئی بےمانی کرنا شروع کر دے علیحدہ بات ہے, وہ تو قرآن اپنے اسلوب میں بالکل کلیئر ہے. اب اس میں دیکھ لیں آپ, عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے, عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے, کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا, اور عقیدہ آخرت بھی. جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے, میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہیں نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں, آلموسٹ 40 کے قریب آیات, لیکن پہلی 4 آیات کے اندر اتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے. تو آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور آپ پہ جو نازل ہوا. ظاہر ہے کہ جوز اور کرسچنز کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, پروفیسیز موجود تھیں. ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں جو انارکلی سوسائٹی, جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے انہوں نے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے, لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے. قرآن سے 3 گنا بڑی وہ کتاب ہے. آپ اس میں ابھی بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں, ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں. اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا. تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے. میں قرآن کے تعارف میں اس کے اوپر چونکہ بول چکا ہوں, آپ دیکھیں. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18-19 تک آپ کو نبی علیہ السلام کے علاوہ کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو. جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی, میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو. وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی, وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا. وہی جو ہم کہتے ہیں نا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو نبی علیہ السلام اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوا ہے. ان کے اوپر جو جیوز نے تہمتیں لگائی تھی وہ اس کتاب نے دور کی, اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن کیا. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ نان مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں, کیونکہ مسلمز ہی اونلی بلیورز ہیں آن دا فیس آف ارتھ, کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ ایک مسیح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے. آپ جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے, حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا. اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی, کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی, صحیح عقائد بتائے, جوز کی غلطیاں ہائی لائٹ کی, کرسچنز کی وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوگا. اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا, کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں, بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اگلی آیت جو ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا, پھر اس کے بعد منافقین کا. یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے, اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہ. ٹھیک ہو گیا جی.